اچھا بہت سارے میرے بزرگ میرے بھائی اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی تو کوئی آدمی یوں کر کے نماز شروع کرے، یعنی دونوں ہاتھ کان کے اوپر رکھے ہوئے، اچھا کبھی کانوں کو پکڑا ہوا ہے، کبھی کانوں سے یوں کا ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، اچھا کوئی اور جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیسے، جب نیت ہی غلط ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اچھا کتنے لوگ ہیں تقریباً، یعنی اللہ کرے میری بات غلط ہو، میرا خیال ہے کہ 90% لوگ جو ہے سجدے میں جا کر دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، اگر پاؤں سجدے میں اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء ہیں جس میں تم نے سجدہ کرنا ہے۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں کہ تمہارے 2 گھٹنے ہیں، اسی طرح 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 6 ہو گئے، 1 چہرہ ہے، تو یہ 7 اعضاء ہیں جن سے سجدہ مکمل ہوگا۔ اگر ان 7 اعضاء میں اس نے کوئی اعضاء کو زمین پہ نہیں رکھا ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، اگر ایک اعضاء کو اٹھا لیا ہے تب بھی جو اعضاء 7 پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ اچھا بہت سارے میرے بھائی میرے بزرگ نماز شروع کرتے ہیں نا، خیال نہیں کرتے کہ انگلیاں ہماری کدھر ہیں، یوں ہیں، نہیں، ان کو کعبے کی طرف ہونا چاہیے، جیسے تمہارا رخ کعبے کی طرف ہو، تمہارے ہاتھ بھی اور انگلیاں یوں نہ ہوں، ملی ہوئی ہوں۔ اور اسی طرح جب تم کھڑے ہوتے ہو تو پھر یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہو، اور پھر ہاتھ باندھنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ تحت سرہ بھی ہیں، ناف سے نیچے بھی، ناف کے اوپر بھی، ایک روایت میں سینے پر بھی آتا ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے من السنت ان یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔